السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، ہم گفتگو کریں گے ابھی حالیہ الیکشن جو گزرے ہیں، اس میں ملک ایک عجیب و غریب قسم کے تجربات کی بھینٹ چڑھ گیا ہے اور بڑے ہی ڈفرینٹ قسم کے نتائج جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور ابھی آتے ہی چلے گئے ہیں، اور ابھی تک یہ اونٹ کسی کڑوٹ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا، اور ہم ان معاملات پہ گفتگو کریں گے اور معاملات پہ بھی گفتگو کریں گے۔ ہم نے اسٹوڈیو میں جن صاحب کو دعوت دی ہے، آئیے میں آپ کا تعارف کراتا ہوں، جناب ایڈوکیٹ فیصل ملک صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا۔ ایڈوکیٹ فیصل ملک صاحب سابقہ ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار رہ چکے ہیں 2 دفعہ۔ اور اچھا فیصل ملک صاحب، آپ نے ان الیکشنز کو بڑی باریک بینی سے دیکھا ہوگا، اور ملک الیکشن پروسیس میں گزرتے ہیں، لیکن یہ الیکشن پروسیس میں کافی نئی چیزیں نظر آئی ہیں۔ جہاں نئی چیزیں نظر آئی ہیں، ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے۔ آپ چونکہ وکلا برادری سے تعلق ہے، قانون سے آپ کا تعلق ہے، وکلا کی اس میں بڑی ڈس رسپیکٹ ہوئی ہے۔ بڑے وکلا کینڈیڈیٹس تھے، ان کی بڑی ڈس رسپیکٹ شو کی گئی ہے، اور ان کو عوامی مینڈیٹ بھی ملا ہے۔ وہ اس پہ اپنا قانونی احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے، لیکن ان کو سنا نہیں جا رہا تھا، کئیوں کو دھکے اس کے علاوہ بھی کاغذات نامزدگی کے طور پر اور بھی بڑے جو بھی وکلا ایک مخصوص پارٹی کی طرف سے شامل ہوئے ہیں الیکشنوں میں، ان کی بڑی شدید ڈس رسپیکٹ سی نظر آئی ہے۔ تو یہ بڑی ہی ایک مشکل سی صورتحال نظر آ رہی ہے وکلا کے لیے۔ جی ڈیفینیٹلی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات سبحانی صاحب ایسے ہے کہ پوری دنیا میں جو اس وقت رائج بیسٹ طریقہ جو ہے رول کا، وہ ہے ڈیموکریٹک سسٹم ہے، وہ ڈیموکریسی کے تحت رول کرنا ہے۔ اور یہ ڈیموکریسی جو ہے نا، یہ ہم نے ان گوروں نے کوئی اپنے طرف سے نہیں ایجاد کی۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو ہے نا مساوات کا درس دیا، اور وہاں سے جو ہے نا مساوات یعنی کہ سب برابر ہیں، کوئی ملکیت نہیں، کوئی جو ان سے نا وہ کچھ نہیں ہوگا، بادشاہیت نہیں ہوگی، سب برابر ہوں گے۔ مساوات سے جو ہے انہوں نے ڈیموکریسی نکالی۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ہے نا ڈیموکریسی کا وہ حشر کیا گیا، وہ ستیہ ناش کیا گیا۔ یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے ڈیموکریسی کے اندر جو ہے نا وہ ایک خاص قسم کے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جارحداری، اپنی بادشاہیت قائم کرنے کی کوشش کی، اور اسی کوشش میں انہوں نے جو ہے نا وہ پہلا فیز جو سیاستدانوں کا تھا اس کو یرغمال بنایا، اور طریق انصاف کو جو ان سے ہے نا انہوں نے ڈیمیج کیا، اور اس کو جو ہے نا ان کے پولیٹیشنز کو جو ہے نا انہوں نے کافی ڈس رسپیکٹ کی۔ جب وہ طریق انصاف کے جو ہے نا وہ پہلا سلاٹ جو سیاستدانوں کا تھا وہ ختم ہو گیا، اور ان کو ساروں کو جو ان سے نا کھیٹر کر لیا گیا، انفیکٹ نبڑ لیا گیا، پنجابی میں کہتے ہیں نبڑ لیتا جی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ PATI کے جو ہے عمران خان، انہوں نے جو ان سے نا دوسرا سینیریو طریقہ مطلب موو شروع کی کہ ہم وکلا کو جو ان سے نا وہ آگے لائیں گے، کیونکہ وکلا جو ان سے نا تھوڑا بہت مطلب قانون کو جانتے ہیں، تو وہ تھوڑے سے نڈر بھی ہوتے ہیں، وہ آگے فائٹ بھی کر سکیں گے۔ تو اس وجہ سے جو انہوں نے عمران خان صاحب نے وکلا کو موقع دیا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے یہ ہمارے اس جو ہے نا معاشرے میں ہمارا یہ معاشرہ کس طرح سے چل رہا ہے۔ ڈیموکریسی آپ دیکھیں، جتنا بھی یورپین کنٹریز ہیں، ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ سب کے سب جو سے نا وہ عشق کرتے ہیں رول آف لا سے۔ وہ ان کے نزدیک سب سے پرائرٹی جو ان سے ہے نا وہ رول آف لا کی ہے۔ اسلام میں بھی جو ان سے نا 7-8 جگہ پہ قرآن میں فرمایا گیا ہے انصاف قائم کرو، اور ہم نے اس میزان کو آسمان سے اتارا، اور عدل قائم کرو، اے لوگو انصاف قائم کرو، اے لوگو عدل کرو آپس میں۔ اور 7-8 جگہوں پہ یہ فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں، اللہ کا حکم ہے، باقاعدہ آرڈر کیا ہوا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یہ پچھلے جو صورتحال گزری ہے، ساری عوام نے دیکھا ہے، سارا پورے پاکستان کیا پوری دنیا نے دیکھی ہے، پوری دنیا چیخ اٹھی ہے۔ وہ سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، انصاف قائم نہیں کیا گیا، انصاف کا باقاعدہ منہ چڑھایا گیا۔ سر انصاف کو باقاعدہ روندا گیا،
پاکستان کی گلیوں میں اس طرح سے روندا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے انصاف کو باقاعدہ لوگوں کے گھر توڑے، باقاعدہ لوگوں کے جو ان سے وہ لوگوں کو اغوا کیا بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی اور نہ ہی کسی عدالت میں پیش کیا، اور یرغمال بنائے رکھا، اور یرغمال بنا کے جو ان سے نا اپنی مرضی کے جو ہے نا پریس کانفرنسز کروائی. ایک ہی بات ہوتی تھی، جب پریس کانفرنس ہو جاتی تھی پھر سب ٹھیک ہو جاتا. جی سب پھر نہاتے دھوتے دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں. وہ سبحانی صاحب انصاف کا بول بالا ہو جاتا ہے. آج ان کے اس کا سبحانی صاحب آپ دیکھیں ان کا جو ہے نا کتنا جو ہے نا ان کا جبر اور اتنا ظلم و ستم ہے کہ انہوں نے جو ہے نا یہ طریقہ کیا ہوا کہ بھی جو ہم کہیں گے وہی ٹھیک ہوگا، وہی انصاف ہوگا. آپ آگے کیمرے کے سامنے بیان دے دیں کہ جناب جو ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم جو ہے نا اس میں شامل ہو رہے ہیں ہم، تو ہم جو انصاف ہو گیا، انصاف ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے، اپنے مطلب کا انصاف، اپنی مطلب کا اسلام. لیکن فیصل صاحب میں یہ بات کروں گا، یہ تو ایک چل رہا تھا، اس کے بعد 8 فروری کو لوگوں نے نکل کر ایک اپنے رائٹ ٹو ووٹ استعمال کیا، اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا، جو کہ ایک بنیاد ہوتی ہے کسی بھی حکومت کا، پارلیمنٹ کو قائم کرنے کے لیے آپ کا ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، آئینی طریقہ کار ہے. انہوں نے اپنا دیا، اور میں نے یہ پہلا الیکشن دیکھا ہے جس میں لوگوں نے بڑے بھرپور طریقے سے ووٹ دیا، اور بڑی سنجیدگی سے، اتنی سنجیدگی سے کبھی میں نے ووٹ دیتے نہیں دیکھا کہ لوگ اپنے کینڈیڈیٹس کو پوچھ رہے ہیں، ان کا نشان پوچھ رہے ہیں، اپنے پولنگ سٹیشن، پولنگ بوتھ کے لیے سٹرگلز کر رہے ہیں کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. بڑی ذمہ داری، ایک ذمہ دار شہری ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا، اور ایک اپنی شہری ذمہ داری اپنی پوری کرتے ہوئے انہوں نے ووٹ دیا. لیکن اس کے بعد ان کے مینڈیٹ کا جس کو انہوں نے مینڈیٹ کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے اس کی دھجیاں اڑا دی گئی. اور میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کا میں نام لے رہا ہوں، ان کے کئی فارم 45 میں نے خود دیکھے ہیں کئی جگہوں کے. ہم میڈیا کے لوگ جاتے تھے، پولنگ سٹیشن کے باہر فارم 45 لگے ہوتے تھے، وہ جو پریزائڈنگ افسر ڈسپلے کرتے تھے، ان کی ہم نے پکچرز لیں تاکہ ہم نے بتانا ہوتا تھا کیا رزلٹس ہے کیا. ان میں سے اکثریت میں سلمان اکرم راجہ صاحب جیت رہے تھے، لیکن انہیں RO آفس سے دھکے مار کے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو یہ ایک عجیب طرح کی ڈسرسپیکٹس جو ہے نا ایک اتنے بڑے قانون دانوں کی نظر آئی ہے ان الیکشنز میں. جی سبحانی صاحب، آپ کے جو ہے نا سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا سوال کا میں جو انسان حصے کا جواب میں آپ کے عرض کروں کہ پاکستان میں اتنا شعور جو ہے نا، وہ یہ تو کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو، انہوں نے عوام کو شعور دیا. اور دوسرا شعور جو ہے نا ایک کلائمس پہنچی، انتہا کو پہنچا یہ شعور، کیونکہ ہر بندے کے اندر ضمیر ہے، ہر بندہ جو انسان نا یہ سوچتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اور پھر جو انسان اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے کہ ہم نے جو انسان نا مظلوم کا ساتھ دینا، ہم نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا، ہم نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو پھر لوگوں کے سامنے جب جو انسان نا وہ یہ صورتحال آئی کہ لوگوں کے گھر توڑے گئے، پھر لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی، اور پھر جو انسان نا اس کو پکڑ لیا، عمران خان کو پکڑ لیا، اور پھر غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلے ہوئے، اور پھر کا نشان تو انتہائی گھٹیا قسم کا فیصلہ ہوا. جو فیصلہ دیا گیا وہ تو کہیں بھی جو ہے نا پوری جوڈیشل ہسٹری میں جو ہے نا رائٹ فرام دا کورٹ آف جسٹینین جو 3000 BC تھی تب سے لے کے اب تک اگر جوڈیشل ہسٹری دیکھی جائے تو کبھی بھی یہ جو ہے نا ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ آپ جو ہے نا ایک بندے کی جو ہے نا، دیکھیں پارٹی ایک پرسنل ہوتی ہے، پرسنل کا جو ہے نا باقاعدہ ایک کریڈٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ جس کو اسی شناخت میں جا رہا ہوتا ہے. اس کی شناخت کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کا سمبل ہوتا ہے. اگر آپ وہ سمبل ہی چھین لیں تو اس کا مطلب وہ پرسنل پارٹی جو ہے نا اس کا وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ تھا، تو وہ چھین لیا گیا. جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا بابریت ہو رہی ہے، اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اتنی جبر ہو رہا ہے، اتنا جو ہے نا فحاشیت کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، تو پھر لوگوں نے جو ان سے ہے نا وہ جوک در جوک جو ہے نا اپنا اپینین بدلنا شروع کر دیا، موبلائز ہونا شروع ہو گئے، عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو گئے، اور پھر جو انسان انتظار کرنا شروع کر دیا انہوں نے 8 مئی کا. اور جیسے ہی 8 مئی آیا ہے اس سے پہلے جو انسان ان سے اور بلنڈر ہوئے. ایک جو انسان نا جو کہ ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے اس ہسٹری میں کبھی بھی جو ان سے ہے نا ایسا
ہوا نہیں ہے کہ عورت کی گواہی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے جو ان سے ہے نا آپ جو ہے نا وہ کیونکہ عورت کی گواہی شادی والے کیس کی بات جی وہ عدت والے کیس کے اندر اور وہ ریجیکٹ کرتے ہوئے تو اس کو سزا دی جائے. ایسا بھی پریسیڈنٹ پوری دنیا کے جو 1400 سال پرانی جو اسلامک جورسپروڈنس ہے اور اسلامک جوڈیشل ہسٹری ہے جو ہے اس میں بھی ایسا کہیں واقعہ موجود نہیں ہے. اس چیز کو بھی لوگوں نے بہت زیادہ غصے سے دیکھا اور بہت زیادہ انہوں نے تو چال اپنی چلی تھی کہ جو ہے نا عمران خان کو بدنام کرنے کی, لیکن عزت اور ذلت اللہ پاک دیتے ہیں اور اللہ نے اس کو عزت دی. اور پھر لوگوں نے انہوں نے تو پارٹی چھین لی, اس کا بلہ چھین لیا, نشان چھین لیا, سارا کچھ کر لیا, جیل میں ڈال دیا, سزائیں پہ سزائیں دے دیں اور اس کی کیومولیٹیو سزا 32 سال بنتی ہے جو مختلف جو ان سے ہے نا کیسز میں دی گئی ہیں سزائیں. اس کے بعد لوگوں نے پھر یہ فیل کیا کہ یار دس از رانگ, یار ہمارے پاکستانی جو ان سے ہیں یہ بڑے باشعور تھے لیکن شریف, ہمارا مطلب والٹائل اور نہیں ہے, ہمارے جنگجو نہیں ہیں. دیکھیں ہماری قوم نے ایک مہذب قوم ہونے کا ثبوت دیا اور 8 مئی کا اظہار کیا اور انہوں نے پولنگ اسٹیشن میں جا کے بیلٹ کے پیپر کے اوپر اپنا انہوں نے ورڈکٹ دیا, اپنا جو وہ کہنا چاہتے تھے, جو ان ساری وہ ناانصافیوں کا وہ دیکھ رہے تھے, اس کا انہوں نے اپنا فیصلہ دیا. سبحانی صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. میں اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کا آرڈر آن کروں گا کہ آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ جو ہے نا لوگوں نے جا کے جو ہے نا وہ اپنا ایک مہذب ہونے کا ثبوت دیا اور جا کے جو ہے نا وہ مورے جا کے بیلٹ پیپر ووٹ کاسٹ کیے, کینڈیڈیٹ اور پارٹی کو ووٹ دیا. میں سر اس میں بھی ایڈ آن کروں گا. ایسے سر آپ نے وہ جو پہلے فرمایا نا وہ بات بھی بڑی کلاس ہے. کہیں دنیا میں ایسے نظر نہیں آیا کہ آپ پارٹی چھین لیں, آپ نشان چھین لیں, آپ شناخت چھین لیں, سارا کچھ کرنے کے بعد بھی لوگ نکلیں اور نکل کے ڈھونڈ کے پوچھ کے کہ یار یہ عمران خان کا بندہ کون ہے اور اس کا جو ہے نا کیا سمبل ہے, اس کو لوگوں نے ٹھپے لگائے. اب میں نے اتنے دیکھا لوگوں سے بات چیت ہوتی, اتنا سیریس ووٹر سیریس ایفرٹس کرتا. وہ مجھے یہ پہلا الیکشن ہے کہ جس میں ووٹر اٹ سیلف سیریس ایفرٹس کر رہا ہے اور سنجیدگی سے وہ ووٹ دے رہا ہے اور اپنی کمٹمنٹ اس نے نبھائی ہے. سبحانی صاحب کمٹمنٹ بھی تھی ساتھ اس کے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کمٹمنٹ بھی تھی. لوگوں نے جو ان سے نا ایک پاکستانی ہونیت کا ثبوت دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے, دنیا کو ثابت کروایا ہے کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں, مہذب لوگ ہیں ہم. اور پھر ساتھ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہے نا جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, جو یہ اخلائی مخلوق کر رہی ہے, یہ ٹوٹل غلط ہے اور یہ بالکل ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. اس کا بھی اگریشن, اس کا بھی غصہ, اس کا بھی جو ہے نا لوگوں کے میں جو ہے نا ہیٹرنس جو تھی وہ ان لوگوں میں تھی اور یہ بھی ساتھ کپلڈ کیے. اچھا فیصل ملک صاحب, یہ جو آپ پیچھے بتاتے رہے ہیں کہ یہ پیچھے سارا کچھ ہوتا رہا, لوگوں کے گھروں پہ اٹیک ہوتے رہے, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے جن میں خواتین بھی ہیں, اور یہ پچھلی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے انسانی المیوں نے جنم لیا. یہ جو ایک فیشزم دکھایا گیا تھا اس میں بہت سارے انسانی المیوں نے جنم لیا, جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. دل دکھا ہے ان انسانی المیوں کو دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اچھا یہ سارا کچھ ملکی سلامتی کے نام پر ہوتا رہا. یہاں تو ہونا کہ یہ الیکشن تو جمہوریت کے نام پر ہوتے ہیں, یہ سارا کچھ ایک ملک کی سلامتی کو استحکام اور دوام بخشنے کے لیے ہوتا رہا. اچھا ہم نے تو سنا تھا کہ ملک میں جتنا اسٹیبلٹی ہوگی, پولیٹیکل اکنامکل یہ ہوگی, ملک اندر سے جتنا اچھا ہوگا, مینجمنٹ ہوگی, ملک کی سلامتی اور دوسری چیزیں اتنی محفوظ رہتی ہیں. لیکن یہ ایک غدر مچا کے جو آپ ملک کی سلامتی کو استحکام دینا, یہ آپ بطور قانون دان اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو جناب شوگر کوٹڈ زہر کی گولی تھی جو کہ انہوں نے خلائی مخلوق نے تجربہ کیا, لوگوں کو کہا کہ نہیں جی آپ جو ہے نا اپنی سوچ بھی بولیں, آپ یو کین کنونس اے پرسنس but you cannot convince the hearts, you cannot mold the hearts. آپ دلوں کو نہیں پھیر سکتے. وہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے کہ دلوں کو جو ان سے ہے نا وہ پھیرنا آپ کی بس کی بات نہیں. یہ دلوں کو جو ان سے ہے نا یہ تو اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں, وہ یہ ڈائریکٹلی جو ان سے نا اوڈین ہوتا ہے, آسمان سے جو ان سے نا الہام ہوتا ہے دل کے اندر ہر بندے کے.
اس لیے کہتے ہیں کہ نگار خلق و خلق جو ان سے ہے نا وہ واضح خدا سمجھو. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ دل میں جب بات آ جائے لوگوں کے درمیان جو دلوں میں آ جائے تو وہی بات جو ان سے نا خدا کی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا خلائی مخلوق اور یہ جمہوریت کا سبق بھی یہی ہے جی کہ خلق اس کو نکارہ خدا سمجھو. جی جمہوریت میں بھی آپ نے صحیح کہا کہ جمہوریت میں بھی جو ہے نا وہ یہی کانسیپٹ ہے کہ جو میجورٹی آف پیپل ہے ان کی جو ول ہے, ان کی جو منشا ہے, جو وہ چاہتے ہیں, جس طرح سے وہ طرز حکمرانی چاہتے ہیں, جس طرح کے فارم آف گورنمنٹ چاہتے ہیں, اس طرح کا جو ہے نا وہ اپنے اوپر نظام وہ لے کے آئیں. الحمدللہ ہمارے پاکستانی جو ان سے نا مسلمان بھی ہیں اور ہمارے پاکستانی ایک غیور مسلمان ہے, یہ غیور پاکستانی ہیں. ان لوگوں کو جو ان سے ہے نا جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اور یہ ان کا دلوں میں اس کے خلاف نفرت تھی, غصہ تھا, اور اس لیے پھر یہ نکل کے انہوں نے ڈھونڈ کے ٹھپے لگائے. یہ تو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا انہوں نے کہ نہیں, آپ جو ان سے نا خلائی مخلوق جو ان سے ہے نا وہ نہیں کہے گی, جو کہا گیا وہ ہے, جو پہلے سے نازل شدہ ہے, جو فائنل اتھارٹی جو ان سے ہے نا حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو آخری نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے, دیٹ از فائنل. یہ جو ہے نا تو اپنے منشا, اپنی مرضی, اپنے مفاد, اپنے لالچ, اپنے لوٹ کھسوٹ, اپنی ڈکیتی کے لیے جو ان سے نا تم عجیب سے عجیب معنی پناؤ گے, زہر کو شوگر کوٹ کر کے لوگوں کو گولی دینے کی کوشش کرو گے تو یہ گولی چلے گی نہیں سبحانی صاحب. یہ تو جو آپ نے دیکھا ہے سارا. فیصل ملک صاحب, لوگوں کو شوگر کوٹڈ میٹھی گولیاں نہیں چاہیے, ان کو روٹی چاہیے, ان کو اپنے کھانے کے لیے چاہیے. اور اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ بل جو ہیں, آپ کے بل اتنے آگے کہ بندے کی پوری جو انکم ہے کل 7 روپے 13 پیسے مہنگی کر دیا فی یونٹ. اب میں دیکھ رہا ہوں کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اتنی تو میری تنخواہ نہیں جتنا بل آ گیا. ٹھیک ہے, یہ جو ایک ہمارے لیڈر کئی کہتے تھے, ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. اچھا, ملک کو پتہ نہیں بچا ہے یا نہیں بچا ہے, لیکن لوگوں کو ڈیفالٹ کر دیا. ہماری عوام جو ہے نا ڈیفالٹ کر گئی کہ آپ نے ان کی جو الیکٹریسٹی بل, گیس کے بل, پیٹرول پرائسز کی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کی انکم اس کو میٹ کرنے کی ان کی سکت نہیں رہی. بچوں میں, اسکولوں میں, ایون کہ یونیورسٹیوں میں انرولمنٹ کم ہوئی ہے, جو جتنی اپلیکیشنز آتی تھیں اس سے کافی کم ہوئی ہے. انجینئرنگ کے ڈسپلن میں اس دفعہ بہت کم داخلے ہوئے. وجہ یہ ایک تو ہماری جاب مارکیٹ نہیں رہی, دوسری لوگوں میں سکت نہیں رہی. یہ اس کے بڑے ہی تاریک قسم کے پہلو ہیں. اچھا فیصل ملک صاحب, یہ تو ہو رہی تھی, میں تھوڑا سا ایک اور طرف بھی آتا ہوں, چونکہ ہمارا پروگرام ایجوکیشن کا ہے. تو لاء کی ایجوکیشن میں ظاہر ہے لاء پڑھاتے ہیں, لاء کے میں مین چیز ہوتی ہے کہ آپ ایتھکس کو فالو کرنا ہے, لاء کو دیکھنا ہے, ایز اے لاء ابائڈنگ سٹیزن آپ کیسے لے سکتے ہیں, لوگوں کو ان کے رائٹس کیسے دلوا سکتے ہیں, جو ان کے رائٹس جو ہیں وہ کمپرومائز ہوئے ہیں. اور بہت سارے جو ہیومن رائٹس کو آپ نے کیس دیکھے ہوں گے, کیے بھی ہوں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وکلاء جو ہے اکثر اسٹرائکس پہ رہتے رہے, اور وہ اسٹرائکس بھی ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی, ان لمیٹڈ ہوتی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ بار بار اسٹرائک, جیسے میں ابھی مثال دیتا ہوں, اس وقت آپ کی جو لوور کورٹس ہیں, سول کورٹس ہیں, وہاں پہ اسٹرائک ہوئی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کورٹس کو انہوں نے کہا ہے, ہائی کورٹ نے, کہ وہ بائفکیٹ کر دیجیے کہ مالٹون کے کیسز ہیں تو وہ مالٹون چلے جائیں, کینٹ کچہری سے متعلقہ کیس ہے وہاں کی عدالتیں, وہاں کی جو کینٹ کچہری ہے ادھر بیٹھ جائیں, یہ ہے. لیکن وکلاء نے ان لمیٹڈ ہڑتال کی ہوئی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سبحانی صاحب, اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں جو ان سے ہے نا تھوڑا سا گزشتہ ہسٹری کے جو ان سے ہے نا جھروکوں میں سے آپ کو جو ان سے اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کام سب سے پہلے جو کیا تھا نا فیصل ملک صاحب, معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا, بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں گے. اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا, تو ناظرین انشاءاللہ واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے جانے سے پہلے
فیصل ملک صاحب بتا رہے تھے کہ وکلا کی جو ہڑتال کے بارے میں ان کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں سبحانی صاحب، بات یہ ہے، میں ہسٹری کی بات کروں گا کہ یہ کام کیا تھا جو ہمارے اوپر آرمی ڈکٹیٹر نے جب شب خون مارا حکومت کے اوپر، اور جو ہے نا ملک میں مارشل لا کا نافذ کیا. اس وقت جو ہے نا پورے پنجاب میں صرف ایک ہائی کورٹ ہوتی تھی، وہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ ہوتی تھی. اسی طرح ہی پورے سندھ میں ایک ہی ہائی کورٹ تھی، وہ تھی دیٹ از سندھ ہائی کورٹ ان کراچی. اس طرح ہی دوسرے صوبوں میں بھی ایک ہی کی ہائی کورٹ تھی، اور یہ بائفیکیٹ نہیں ہوئی تھی. یہ کام سب سے پہلے جو ہے نا ملٹری نے یہ طریقہ نکالا کہ کسی طرح وکلا کی طاقت کو جو ہے نا سلائس کیا جائے، کٹ ڈاؤن کیا جائے، ان کو تقسیم کیا جائے، تاکہ تقسیم کریں گے تو ڈیوائڈ اینڈ رول کریں گے. تو جو سے ضیاء الحق نے جو ہے جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے جو ہے نا ہائی کورٹ توڑ دی، لاہور ہائی کورٹ. تو اس نے سارے صوبوں کی ہائی کورٹس کو انہوں نے توڑ کے مختلف بینچز بنا دیے. جیسے پنجاب میں جو ہے نا ملتان بینچ ہے، بھاؤپنچ بینچ ہے، پنڈی بینچ ہے. KPK میں آپ دیکھ لیں اپنا آباد منصیرہ بینچ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ڈیرہ اسماعیل خان بینچ ہے. فیصل صاحب، آپ کی بات کو میں یہاں پر روکوں گا. یہاں سے میں ایک ضمنی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وکلا ایک بڑی ہی ان کی نیوسنس بہت ہے، بہت بڑی ایک پاور ہے، اور بڑے انہوں نے تحریکیں چلائی اور بڑی سکسیسفلی کامیاب ہوئی. لیکن اس کے پیچھے جو ان کے محرکات تھے، جو ان کا لاجک تھا، وہ یہ تھا کہ جی ملتان والوں کو لاہور آنا پڑتا ہے اپنے کیسز کے لیے، وہ آل دا وے ٹریول کرتے ہیں، ان کا ٹائم ایکسپینس وہ سارا بچ جائے گا، اچھا خاصا ڈسٹنس ہے. اس وجہ سے انہوں نے یہ بینچ بنائے تھے. دیکھیں جو ہے نا سبحانی صاحب، اس کے پیچھے نا ایک لاجک ہے. یہ لاجک جو ہے نا یہ بڑی ہی ڈیلیکیٹ طریقے سے جو ہے نا سمجھا جائے گا. وہ یہ ہے کہ نیچے جو ہے نا آپ ہر علاقے میں ایک تھانہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ تھانہ کیا ہوتا ہے؟ تھانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ لوگوں کے اندر جو ہے نا انصاف قائم کریں، لوگوں کے اندر جو ہے نا کوئی جو بھی شکایات ہیں لوگوں کی، ان کا ازالہ کرے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کے اوپر. وہ اس علاقے میں تھانہ ہوتا ہے. تھانے کا ایک میجسٹریٹ ہوتا ہے جو کہ اس علاقے کا ضلع کچہری کے اندر وہ میجسٹریٹ بیٹھتا ہے. اسی ضلع کچہری میں جو ہے نا اسی کورٹ میں جو ہے نا باقاعدہ جو ہے نا وہ بیٹھتا ہے سول ججز بھی، جو کہ پراپرٹی کے ڈسپیوٹ سنتا ہے، اپنے جائیداد کے مسئلے مسائل سنتا ہے. حالانکہ یہ میجسٹریٹ کو جو ہے نا تھانے میں بھی تو بٹھایا جا سکتا تھا، اس سول جج کو جو ہے نا تھانے میں بھی تو بٹھایا جا سکتا تھا. یہ کیا فن ہے کہ جو ہے نا آپ اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی بلڈنگز بنا کے آپ تھانے والوں کو دیں، پولیس والوں کو دیں کہ آپ یہاں پہ تھانہ بنائیں، اور اس کے بعد ایک کمرہ ایک میجسٹریٹ جو کہ پورے تھانے کے جو ہے نا وہ چالان وغیرہ سارا میٹر وہ دیکھ رہا ہے، اس کو آپ ضلع کچہری میں بٹھائیں. اس کے پیچھے فلسفہ لاجک یہ ہے کہ جو ہے نا کورٹ کو مطلب عوام جو ان سے ہے نا وہ اس چیز سے خائف نہ ہو کہ یار یہ وہی سیم لوگ ہیں جہاں سے مجھے ان تھانے والوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میں اپنی ذاتی کا ازالہ جو ہے نا لے کے تو میں کس کے پاس جاؤں، اس کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں جاؤں. وہ وہاں پہ یہ تو وہی لوگ ہیں، وہی تھانہ ہے، وہی جگہ ہے، وہی جہاں پہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اس وجہ سے لوگوں کو ایک اعتماد دینے کے لیے، ایک لوگوں کے اندر ڈر و خوف ختم کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے نا ان کی ضلع کچہری علیحدہ کی گئی، تھانے علیحدہ کیے گئے، اور جو ہے نا تاکہ لوگ اگر تھانوں سے جو ہے نا وہ اگر اگریوڈ ہوں اور اس کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی ہوئی ہو، اور وہ جو ہے وہ تھانے کو چھوڑ کے وہ ضلع کچہری جائیں، میجسٹریٹ کے پاس جائیں یا سول جج کے پاس جائیں، اور جا کے اپنے جو ہے نا رودات بتائیں کہ جناب یہ SHO نہیں ہے، یہ سب انسپیکٹر نہیں ہے، یا یہ جو ہے نا ASI نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یا یہ غلط کیا ہے، یا پھر جو ہے نا میرے علاقے میں یہ پٹواری نے جو ہے نا یہ کام کیا ہے، یہ زیادتی کی ہے، میری جمع بندی خراب کر دی ہے، میرا جو ہے نا خسرہ ادھر ادھر کر دیا. سب ایگری، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ارینجمنٹس اس وجہ سے کیے گئے تھے کہ جو انصاف مہیا کرنے کا دفتر یا ادارہ وہ ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور جو انصاف لاگو کرنے کا ادارہ اور جو لا اینڈ مینٹین کر رہا ہے وہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہ ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ارینجمنٹ بھی سارے علیحدہ ہونے چاہیے. اچھا، اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وکلا حضرات جو ہڑتال کرتے ہیں، اس سے نہ وکلا کو کوئی فرق پڑتا ہے
نہ وہ مجسٹریٹ نہ وہ ججز حضرات کو فرق پڑتا ہے. اس پہ اگر کوئی فرق پڑتا ہے تو سائلین کا پڑتا ہے, عام عوام کا پڑتا ہے. تو یہ کوئی اور مہذب طریقہ احتجاج کا, اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کا, وہ ماشاءاللہ وکلا حضرات تو بہت برین ہوتے ہیں, پڑھے لکھے, ان کو تو بہت مہذب طریقے آتے ہوں گے. سبحانی صاحب آپ بچا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انسان دیکھیں یہ جو کام ہے ہڑتال کا, آپ دیکھیں تو صحیح سبحانی صاحب, یہ جو ہے پورے جو ہے ورلڈ ہسٹری کو آپ دیکھ لیں, ورلڈ ہسٹری کا سینیریو بھی دیکھ لیں, ورلڈ کا موجودہ بھی سے دیکھ لیں, وکلا کا تو نہ ہی کوئی تنخواہ ہوتی ہے, نہ ہی ان کو کوئی جو ہے نا گورنمنٹ سے پینشن ملتی ہے, نہ ہی انہیں جو ہے نا کیس میں سے کوئی کمیشن ملتا ہے, نہ ہی جو ہے نا گورنمنٹ انہیں کوئی چیز دیتی ہے, بلکہ وکلا تو گورنمنٹ کو ریونیو کما کے دیتے ہیں, کیسز فائل کرتے ہیں, اوپر ٹکٹیں لگاتے ہیں, ریونیو سٹامپس لگاتے ہیں, سٹامپ پیپرز لگاتے ہیں, اور جو ہے نا وہ تو ریونیو کو وکلا جو ہے نا کیسز فائل کر کے, کیسز دائر کر کے. اور پھر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا سبحانی صاحب وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کی سب سے جو پرائم ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر انصاف دے, اور انصاف دینے کے لیے یہ کام اس کا حکومت کا ہے, یہ کام وکلا کا نہیں ہے کہ وہ انصاف دے. اور اگر جو ہے نا وکلا یہ کام شیئر کر رہے ہیں گورنمنٹ کا کہ لوگوں کا جو ہے نا لوگوں کو انصاف دینا چاہیے, اور جو کہ اسٹیٹ کا کام ہے, تو وکلا جو ہے نا عدالتوں میں جا کے تو جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا انصاف فراہم کر رہے ہیں. حالانکہ پوری دنیا میں ذرا ڈفرینٹ سینیریو ہے, باقاعدہ کورٹس میں جو ہے نا وہ ڈیفینس کا جرمانہ جو ہوتا ہے, جرمانے میں باقاعدہ ڈیفینس کا, دوسرا جو ہے نا ان کی باقاعدہ پورشنیٹ کیا جاتا ہے, اس جرمانے کو سارا سرکار کے خزانے میں نہیں جاتا. لیکن یہاں پہ ڈفرینٹ حساب ہیں, یہاں پہ سائل نے جو دینا ہے وکلا نے وہ رکھنا ہے, اور جو آپ کے کیس کرنا ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے نا وکلا اپنی روزی کو بھی بند کرتے, اپنا کمائی کو بھی بند کر کے, وکلا کے بھی تو بھی بچے ہیں, وکلا جو ہے نا ایسے تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے کھاتے نہیں ہیں, یا انہوں نے وہی تو پٹرول ڈلوانا ہے جو عام عوام ڈلوا رہی ہے. وکلا نے بھی تو اسکولوں میں بچے بھیجنے ہیں, اور وکلا نے بھی وہی سبزی خریدنی ہے, لیکن اپنا بھی وکلا کاروبار بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, تالے لگے ہوتے ہیں, داری نہیں ہو رہی ہوتی, کیسز میں پیش نہیں ہو رہے ہوتے. کہ وہ اس ناانصافی جب اس حد تک بڑھ جائے سبحانی صاحب کہ جو ہے نا کچھ بس نہ چلے. اب دیکھیں یہ چیف جسٹس جو تھے انہوں نے کیا یہ آرڈر پاس کیا کہ آپ جو ہے نا ان کو توڑ کے لاہور بار کو, یہ لاہور بار میں سبحانی صاحب بتا دوں ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے یہ, اس کی جو اسٹرینتھ وائز دیکھا جائے. کتنے ووٹر ہیں اس کے رجسٹر؟ اس میں جو ہے نا اباف 50,000 ہیں, 50,000 اباف 50,000 لاہور بار, جی لاہور بار کے. بر صغیر میں جو ہے نا جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس وقت جو ہے نا یہ 2 کورٹس بنی تھی, ایک لاہور میں بنی تھی اور ایک جو ہے نا بنگال میں بنی تھی. اور پھر یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا یہ کورٹس اس طرح سے بڑھتی گئیں, پھر صوبوں میں جو ہے نا علیحدہ دیے گئے. پہلے تو پورے یہ جو ہے نا دلی, گجرات, یہ وہ اوپر جتنے بھی علاقے تھے, ناردرن ایریاز, نیچے سندھ, ان سب کی اپیلیں جو تھیں یہ لاہور ہائی کورٹ میں آتی تھی. اس وقت لاہور ہائی کورٹ نہیں کہلاتا تھا, یہ فیڈرل کورٹ کہلاتا تھا اس وقت, کوئنس کا فیڈرل کورٹ تھا. یہ جو ہے نا آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان سم ویئر ان 1970 to 1980, مطلب 1870 to 80 اس کے بعد دور کی بات کر رہا ہوں. تو اب جو ہے نا صورتحال جتنا جو ہے نا وہ لوگ بڑھ گئے, آبادی بڑھ گئی ہے, تو اب جو ہے ہر ملک میں جو ہے نا ہائی کورٹ, اس وقت اس کو کوئنس کورٹ کہتے ہیں, کوئنس کورٹ کہتے تھے, فیڈرل کوئنس کورٹ کہتے تھے, فیڈرل کورٹ بھی کہتے تھے, کوئنس کورٹ بھی کہتے تھے. بے نظیر نے اس کو کینگرو کورٹس بھی کہا ہوا. وہ تو جی کینگرو کوٹ بیز ریزن نے کہا ہوا ہے, تو بعض لوگوں نے تو اس کو بالکل بنانا کوٹ ہی بنا دی ہے. وہ تو ہماری ایک اسٹیٹ بن گئی ہے, ریاست ہماری بنانا ریپبلک. جب عدالتوں میں سر انصاف نہیں ہوگا سبحانی صاحب, اور جب جو ان سے نا عدالتوں میں جو ان سے اتنا پریشر ہوگا, اور جب ججز جو ان سے ہیں نا وہ اقبال کی جو ان سے ہیں نا وہ یہ باتیں لکھ کے, اب اقبال کی جو ان سے نا فرمودات جو ان سے نا لکھ کے, بڑا یہ آپ نے ایک ایسا پہلو پہ آپ بات کرنے لگے ہیں جو بالکل میڈیا نے ہمارے ڈاؤن پلے کیا. یس, یہ جو ہمارے ایک بڑے ہی معزز جج صاحب کا ریزینیشن تھا. دیکھیے جی, اور ہمارے میڈیا سے بھی ہمیں شکایت ہے, وہ بڑی چیزوں کو اٹھا دیتا ہے, چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کر دیتا ہے. اور ایک بہت ہی اہم بات تھی, کیونکہ ہائی کورٹ کا ایک معزز جج ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, ایک بہت بڑا ایک ذمہ دارانہ ایک سیٹ ہے, اور بڑا اس کا
وہاں سے کوئی بڑا دکھی دل سے بڑے ان کے آپ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے ہی روٹ ویری ہیوی ہارٹڈلی. آپ دیکھیں سبحانی صاحب میڈیا کا تو جو ہے نا پریشر ہی میڈیا کے اوپر بیچارے کے اوپر ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر خلائی مخلوق نے اس طرح سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں تو وہ تو بیچارے جو ہے نا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں جو ایک خاص جماعت ہے. لیکن جو ہے نا وہ لوگوں کو بھی جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں تو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ بیچارے گاڑی کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے تو اس کو بندے کو اتار کے اس کی بیگم ساتھ ہے بچے ساتھ ہیں اتار کے مار کے جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں اور لے جاتے ہیں. اور اچھا وہ ٹی وی پہ ذرا فوٹیج چلتی ہے پیچھے سے کوئی نامعلوم سے محرکات پیدا ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتی ہے وہ فوٹیج. جی ایسے ہی ہے ایسے ہی وہ دیکھیں نا پنجے جو گاڑے میں خلائی مخلوق اتنی خطرناک ہے اتنی گناہی ہے. ملک صاحب آپ نے یہ ذکر چھیڑا تھا معزز جج صاحب کے استعفے کا. آپ کیا وکلا برادری کیا سمجھتی ہے کہ وہ کیوں انہوں نے یہ استعفیٰ دیا؟ آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں. سر ہم نے سمجھنا کیا ہے وہ شاہد جمیل خان صاحب جو ان سے ہیں نا میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں وہ جو ہے ہی از اے ویری اپرائٹ جج ویری آنیسٹ جج. وہ دیکھیں جناب ایک جج جو ان سے ہے نا مذاق نہیں ہوتا. ہائی کورٹ کا جج آپ کو 45 ایئرز آف جو ہے نا جوڈیشل ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے وکالت چاہیے ہوتی ہے اور پھر کہیں جا کے آپ کا ایک مائنڈ جو ہے وہ گرو کیا ہوتا ہے. 45 ایج کم از کم 45 کی عمر ہو اور آپ نے 45 کی ایج تک آپ نے رائٹ فرام دا لا کالج آپ نے جو ہے نا کوئی گیپ نہ دیا ہو اپ ٹل 45 یور ایج آپ نے مسلسل جوڈیشل مطلب وکالت کی ہو جوڈیشل پریکٹس کی ہو آپ نے جو ہے نا عدالتوں میں پیش ہوتے ہوں باقاعدہ آپ کی کیس کاز لسٹ ہو باقاعدہ کیس لسٹ ہو آپ کی وہ باقاعدہ ایک سر محنت کے بعد یہاں تک ہوتا ہے بندہ جب ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے کہ کوئی مذاق ہوتا ہے. اور جب وہ جو ہائی کورٹ کا جج بن جاتا ہے تو پھر پہلے جو ہے نا میں یہاں پہ کوٹ کروں گا مطلب بندیال صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہائی کورٹ کا جج جو ہے مذاق نہیں ہوتا. ایک ہائی کورٹ کو مکمل جج بننے کے لیے نا 5 سال لگتے ہیں. تو پھر اب جو ہے نا شاید جمیل جو خان صاحب جو ہے نا انہوں نے تو باقاعدہ ہم نے کیا سمجھنا لکھ کے بتا کے گئے ہیں کہ میں محکوم نہیں ہو سکتا. اقبال نے جو وہ محکومیت کے اوپر جو ہے نا فرمودات ہیں اقبال کی وہ باقاعدہ انہوں نے اپنے استعفے میں لکھی ہیں. 3-4 شعر لکھے ہیں اور سمجھنے والوں کو وہ سمجھا گئے ہیں اگر وہ سمجھنا چاہیں. لیکن ہمارے میڈیا اور ان اداروں نے بالکل ان کو ڈاؤن پلے کر دیا ان کے استعفے کو. یہ بہت بڑی بات تھی. یہ چاہے میڈیا ہو یا چاہے جرنلسٹ ہو یا چاہے وکلا ہو بات اتنی ہے سر آپ نے حق سچ کا جو ہے نا ہم نے حق سچ کا ساتھ دینا ہے تو تبھی ہم زندہ رہ سکیں گے تبھی ہم پروان چڑھ سکیں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. اگر ہم نے حق کے اوپر نہیں چلیں گے تو پھر جو ہے نا تباہی ہمارا مقدر ہے چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وکلا ہو چاہے ججز ہو چاہے جو وہ. آپ دیکھیں شاہد جمیل خان صاحب کو وہ پریشر برداشت نہیں کیا انہوں نے اپنے ضمیر کو جو ہے نا اس کی آواز سنی انہوں نے بے ضمیرہ ہونا قبول نہیں کیا اور انہوں نے جو ہے نا استعفیٰ دے کے انہوں نے کہا جی میں نہیں پھر کرتا ججی میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. اچھا فیصل ملک صاحب آپ نے جیسے ذکر کیا آپ 2 دفعہ سپریم کورٹ ایگزیکٹو ممبر رہے ہیں اس کی بار کے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ججز ہوتے ہیں ان کو ذرا سی بھی گرم ہوا ان کے پاس سے گزرتی ہے تو وکلا تنظیمیں میدان میں آ جاتی ہیں اور بیان دینے شروع کر دیتی ہیں اور پریس ریلیزیں آنا شروع کر دیتی ہیں سارا. لیکن شاید جمیل خان کے استعفے پہ کوئی ایسا رد عمل نہیں کہوں گا کوئی ان کے چیزیں کوئی کسی تنظیم کی طرف سے کچھ ایسا آپ کے نالج میں ہے؟ دیکھیں تنظیمیں اس پہ بالکل خاموشی رکھی اور انہوں نے بھی اس کو ڈاؤن پلے کیا. میں وہ یس کرنے لگا ہوں عثمانی صاحب یہ تو ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس نے تو جو ہے نا استعفے کو ہی اتنا لائٹلی لیا جیسے آپ نے خود فرمایا ہے کہ اتنا لائٹلی لیا اور اس کو بارے میں کوئی اتنا مطلب اس کو خبر کو کل کرنے کی کوشش کی. ہمارا تو باقاعدہ بار میں بڑا ہی افسوس کیا گیا بڑا ہی اس کے اوپر جو ہے نا ریزولوشنز پاس ہوئی اور بہت ہی سارا کچھ ہو چونکہ اب جو ہے نا وہ ایک کام ہو چکا تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دے چکے تھے تو وہ جو ہے نا اس کو اب انڈو نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ سننے میں آیا کہ وہ کافی دیر سے پریشان تھے. جی وہ اور اپنے قریبی جو حلقہ ہے باب جو ان کے کافی قریبی لوگوں سے اظہار کرتے رہتے تھے کہ
یہ کچھ اچھا نہیں ہو رہا. جی جی اس پہ وہ کافی رنجیدہ تھے اور پریشان تھے. سبحانی صاحب آپ اس کو کپلڈ کریں نا سپریم کورٹ کی وہ پروسیڈنگز کے ساتھ جو آپ نے ٹی وی پہ دیکھی ہیں, جب ایک ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج جو ہے نا اس کو سیک کیا جاتا ہے, اس کو جو ہے نا کھڈے لائن لگایا جاتا ہے, اور وہ پھر جو ہے نا پٹیشنز لے کے آتا ہے, اور پھر پورا پاکستان دیکھتا ہے کہ جج جو ہے نا ہائی کورٹ کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے جو فلانے میجر کا ٹیلی فون آیا, مجھے فلانے کرنل کا فون آیا, پھر فلانا میجر آگے میرے آفس میں بیٹھا رہا اور مجھے یہ کہتا رہا کہ یہ کرو تو یہ کرو, یہ نہ کرو تو یہ کرو. تو میں کیا کرتا جناب, میں نے تو جو ہے نا اس وجہ سے میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. یہی کام جو ہے نا یہ جو کر رہے ہیں یہ لوگ خلائی مخلوق, تو یہ پھر یہ کام جو ہے نا کیا صرف اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہو رہا ہے, یہ کام پورے ملک میں تمام ہائی کورٹوں میں یہ کام ہو رہا ہے سر. انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے ہماری سر. لیکن ہم جو ہیں یہاں کے لوگ بھی باشعور ہیں, جیسے آپ جیسے وکلا ایک باشعور وکلا ہیں, اور پرسسٹ جو کرتا ہے وہ شعوری کرتا ہے اور باشعور تعلیم ہی کرتی ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے ان کی, یہ فار ایور نہیں ہوتی. قوموں کی زندگی میں مشکل اوقات آتے رہتے ہیں, بڑے بڑے مشکل اوقات آئے, لیکن یہ بھی ایک مشکل وقت ہے, انشاءاللہ گزر جائے گا, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اچھا. جی سر آپ بات کر رہے ہیں. میں یہ سبحانی صاحب کہہ رہا ہوں, اور سر اس سے مزید جو ہے نا یہ بھی دیکھیے گا اجاز الیحسن کچھ چند ماہ بعد چیف جسٹس بننے لگے تھے, ان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا, ان کو کیسے لوگ تنگ کرتے ہیں. وہ تو بیچارے بولے تک بھی نہیں, انہوں نے تو چند اشعار لکھے. شریف آدمی سر بولتا کہاں پہ, جب اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے شریف آدمی کہاں بولتا ہے. شاہ جمیل خان ہے نا, اس نے تو چند اشعار لکھ کے. اچھا دیکھیں, یہی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو لیگل مائنڈ ہے, یہ انہوں نے کتنے شاندار مہذب طریقے سے ساری بات چند اشعار لکھ کر ساری بات دریا کو کوزے میں بند کر لیا, اور بڑے ہی مہذب پڑھے لکھے انداز میں انہوں نے بات کھول کر سامنے رکھ دی. لیکن اجاز الیحسن صاحب کو تو ان کو تو بولنے کا بھی شاید موقع نہیں دیا گیا ہو. سر وہ لیول آف انٹلیکٹ جو ان سے ہے نا وہ بعض دفعہ اتنا ہائی ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے جج تھے, اور وہ جو اجاز الیحسن سپریم کورٹ کے جج تھے وہ چیف جسٹس بننے لگے تھے. انہوں نے کہا کہ یار میں نہیں برداشت کر سکتا ہوں, میں اپنے ضمیر کے خلاف نہیں جا سکتا, میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے, میں جو ہے نا ظلم نہیں کر سکتا, ناانصافی نہیں کر سکتا. اجاز الیحسن استعفیٰ دے کے باہر ہو گئے, اور جو ہے نا کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی اس بات کی کہ کہیں کوئی انارکی نہ پیدا ہو, لوگوں کے اندر جو ہے نا انصاف کے اوپر یقین نہ اٹھ جائے, انصاف کے اوپر جو ہے نا بھروسہ نہ اٹھ جائے. سارا کچھ اپنی ذات پہ وہ اپنے ذات کے اوپر لے کے وہ آرام سے گھر چلے گئے. ہی از اے گریٹ مین. اجاز الیحسن صاحب از اے ویری گریٹ مین. بہت میں ان کی عدالتوں میں پیش بھی ہوتا رہا ہوں, بہت ہی اچھے انسان ہیں. اور ویسے ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے اور وکلا برادری کے لیے شاہ جمیل خان اور اجاز الیحسن جیسے رول ماڈل کے طور پہ یہ ہمیشہ آپ کے درمیان رہیں گے. ایون کہ جو انسان ہے نا ہمارے جو جن کے اوپر ابھی تک چیف جسٹس جو ہیں وہ کاروائی جو چلائے جا رہے ہیں, جو کہ ہماری روایت نہیں ہے, اور پوری جوڈیشل ہسٹری میں ایسی روایت کہیں نہیں ملتی. اگر جو اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اگر استعفیٰ دے دی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں جسٹس, وہ کس لیے اس کو پرلونگ کر رہے ہیں, اس کو کس لیے چلا رہے ہیں, اس کو اس وجہ سے جلانے کے اس کا احتساب ہونا چاہیے. انصاف کا بول بالا انصاف اس کا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے انصاف مہیا کرنے کا. تو سر وہ انصاف کا بول بالا جو ان سے ہے نا وہ پھر اس طرح بھی تو ہونا چاہیے نا کہ پھر سارے کیس بھی اوپن ہونے چاہیے. اب یہ تو نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز کے اوپر آپ جو ان سے نا مرضی کا اپنا جو انصاف آپ کو سوٹ کرتا ہو, آپ کو فائدہ دیتا ہو, آپ کی جو ان سے ہے نا وہ ساری ضروریات کو پورا کرتا ہو, آپ کی حکمرانی کو مضبوط کرتا ہو, تو وہ انصاف آپ کریں, اور پھر وہ انصاف کو آپ جو ہے نا پش ڈال دیں. جو اصل میں انصاف ہو, جو حقیقت میں انصاف ہو, وہ آپ اس کو جو ان سے ہے نا وہ بالکل اگنور کر دے. پھر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. فیصل ملک صاحب, اس جو آپ نے گفتگو کی یہ انصاف کی کیٹیگری معیار کے حوالے سے, یہاں پہ میں سہارا لیتا ہوں بلوچستان کے سابق چیف منسٹر صاحب کا. انہوں نے کہا تھا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, چاہے اصلی ہو یا جعلی ہو.
وہ میرا انصاف ہو، پک اینڈ چوز ہو یا ویسا ہو، انصاف تو انصاف ہی ہوتا ہے. ہم تو یہی کہیں گے. یہ تو اس سے بڑی جاہلانہ بات اور کیا ہوگی. وہ جو لیکن ہمارے معاشرے میں یہی چیز پرویل کر رہی ہے. سر آپ جیسے ہماری جیسی سوسائٹی ہے جو انہوں نے کہا ہے نا وہی چیز پرویل کر رہی ہے. سبحانی صاحب آپ جیسے ہیں نا وہ پڑھے لکھے جو ہمارے جد صحافی ہیں، وہ انہوں نے اس بات کو تو بطور جو سے نا ایسے لیا ہے جیسے کہ جو سے نا کہ یار یہ کیا مذاق کر رہا ہے یہ بندہ، یہ کہہ رہا ہے کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. تو یہ جو بھی پڑھا لکھا ہو اور ہوش مند اور سینسیبل بندہ اور باضمیر بندہ وہ بھی جو بھی ہوگا وہ تو یہی کہے گا کہ یار یہ کیا بندہ، پنجابی میں سے کہتے ہیں چول مارنا، یہ انہوں نے ایگزیکٹلی چول ماری ہے اس سیاستدان نے. تو آپ نے صحیح مثال یہاں پہ دی ہے. اور کچھ ایسا ہی جو ہے نا صورتحال آپ کا صحیح اشارہ ہے، وہ صحیح ہے اشارہ کہ ایسی ہی صورتحال ہمیں جو ہے نا اس وقت جو ہے انصاف کے اوانوں میں جو اسلام آباد میں ہیں وہاں پہ بھی ایسے ہی ہمیں باشکت سنائی دے رہی ہے. جی وہاں پہ بھی انصاف کا معیار جو ہے وہ بلند کیا جا رہا ہے اور بلند ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا فیصل ملک صاحب، آپ سے بہت ہی دلچسپ اور بڑی آپ نے کئی معاملات میں بڑی انلائٹنڈ کیا اور بڑی ہی اچھے طریقے سے بہت سارے معاملات کو آپ نے ایک ڈائریکشن سے لوگوں کو سمجھایا. ہمارے ناظرین نے آپ کی گفتگو سے بڑی باتیں سیکھی ہوں گی، سمجھی ہوں گی. فیصل ملک صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم اجازت چاہیں گے. فیصل ملک صاحب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرامات میں بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. انشاءاللہ آپ کو دعوت دیتے ہیں. ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے. خدا حافظ.